سب سے پہلے یہ جان لیں ایک بنیاد اور اصول کے طور پر کہ فَإِنَّ قِوَامَ هَذَا الدِّينِ الْحَنِيفِ يَكُونُ بِأَمْرَيْنِ سلامت مصادر التلقی و سلامت منہج الاستدلال. یہ بہت زبردست اصول ہے. اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی عمارت، دین اسلام کی بلڈنگ، یہ دو بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. دین اسلام کو اگر عمارت مانا جائے تو اس کے دو ستون ہیں. انہی دو ستونوں اور دو پلرز کے اوپر یہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. وہ دو پلرز اور دو ستون اور دو بنیادیں کون سی ہیں؟ ایک سلامت مصادر تلقی، ماخذ شریعت کا صحیح ہونا، ایک، اور دوسرے منہج استدلال کا صحیح ہونا. واضح کرتا ہوں. سلامت مصادر تلقی کا مطلب یہ ہے، تلقی مانے لینا، اخذ کرنا، حاصل کرنا. ٹو ٹیک سم تھنگ فرام اینی ویئر، کہیں سے کوئی چیز لینا. تو جہاں سے آپ مسائل شرعیہ لے رہے ہیں، مثلا یہاں سے آپ لے رہے ہیں تو یہ مصدر ہے اور یہ ماخذ ہے، لینے کی جگہ، ان مسائل کے صادر ہونے کی جگہ. تو پہلی چیز یہ، جہاں سے آپ شریعت کے مسائل لے رہے ہیں تو مسائل شرعیہ کا ماخذ، اس کا مصدر اور لینے کی جگہ وہ درست ہونی چاہیے. ماخذ شریعت صحیح ہو جہاں سے آپ شریعت لے رہے ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ شریعت کو ہر ایرے غیر عالم سے، ہر ایرے غیر شخص سے نہیں لیا جا سکتا، اور ہر غیر آدمی کو شریعت کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا. اور اسی طرح ہر غیری کتاب کو ماخذ شریعت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ماخذ شریعت سالم ہو. جہاں سے آپ مسائل شرعیہ لے رہے ہیں وہ لینے کی جو جگہ ہے، ماخذ اور مصدر، وہ صحیح سالم ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے. یہ ہے مطلب سلامت مصادر تلقی. مسائل شرعیہ جہاں سے آپ لے رہے ہیں وہ مصدر اور ماخذ صحیح ہونا چاہیے. اچھا، دوسرے، دلیل پیش کرنے اور دلیل سمجھنے کا جو طریقہ ہے، دلیل پیش کرنے، آپ کوئی دلیل پیش کر رہے ہیں تو دلیل پیش کرنے اور دلیل کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو منہج ہے، وے ہے، طریقہ ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی خراب ہوا، بگڑا، تو سنت بدعت بن جائے گی، بدعت سنت بن جائے گی، حق باطل بن جائے گا، باطل حق بن جائے گا. جھوٹ سچ بن جائے گا، سچ جھوٹ بن جائے گا. ایسا ہو جاتا ہے. یعنی ان دو اصولوں کا، ان دو پلرز کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے. ریپیٹ کرتا ہوں، سلامت مصادر تلقی، ایک، جہاں سے آپ مسائل شرعیہ لے رہے ہیں وہ جگہ بالکل کلیئر اور صحیح و سالم ہونی چاہیے، ایک. اور دوسرے، آپ جو مسائل لے رہے ہیں تو استدلال کا جو طریقہ ہے، دلیل پیش کرنے کا طریقہ اور سمجھنے کا طریقہ،
بھئی آپ نے کوئی آیت سامنے رکھی اور آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں، جس طریقے سے چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا، بلکہ دلیل لینے کا، استدلال کرنے کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، وہ طریقہ سالم ہونا چاہیے. تو وہ جگہ سالم ہو اور طریقہ بھی سالم ہونا چاہیے. یہ ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک کنواں ہے، ہم کو کنویں سے پانی لینا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے جی. تو وہ کنواں صحیح اور سالم ہونا چاہیے، کنویں میں گندگی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اور اب جس بکٹ سے اور جس برتن سے پانی کو ہم نکال رہے ہیں وہ برتن صحیح ہونا چاہیے. کنویں کا پانی اگر گندا ہے تو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، اور کنویں کا پانی چلو اچھا ہے، صحیح ہے، لیکن جس برتن سے آپ پانی کو نکال رہے ہیں وہ برتن گندا ہے. تو گویا کہ ماخذ شریعت کنواں وہ صحیح ہونا چاہیے، اور منہج استدلال جس برتن سے آپ پانی نکال رہے ہیں وہ برتن صاف اور شفاف ہونا چاہیے اور درست اور سالم ہونا چاہیے.